ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے جنات الفردوس مہمانی ہوگی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، لا یبغون عنہا حولا نہ چاہیں گے وہاں سے پھر جانا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرما دیجئے اگر دریا ہو جائیں سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یقیناً ختم ہو جائے دریا اس سے پہلے کہ پورے ہوں کلمات میرے رب کے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اور اگر ہم لائیں اس کی طرح اور بھی مدد کے لیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ فرما دیجئے بے شک میں بھی بشر ہوں جیسا کہ تم، یوحیٰ الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا الہ وہ الہ اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا بس چاہیے کہ عمل کرے عمل اچھے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کا آخری رکوع
آیات نمبر 107 سے لے کر 110 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں سورت کے اختتام میں رب العالمین نے یہ مسئلہ واضح فرمایا کہ میرے بندے میرے شریک نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں شرک کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی محنت ساری ضائع اور برباد ہے، اور شرک اور کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس لیے یہ سزا ان کو دی جائے گی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں اور اللہ کے سچے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آج کے سبق میں بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں اہل جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں، جہاں پر تخفیف اور ڈراوا سناتے ہیں وہاں پر بشارت بھی سناتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں بشارت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی پر دلائل ہیں۔ بشارت یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، ہمیشہ والے باغات بطور مہمانی کے تیار ہوں گے۔ ذرا باہر والے کو کہیں کہ ذرا اندر آ جائیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کم از کم آواز کنٹرول کریں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی ہمیشہ والے باغات ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنہوں نے اپنے اللہ کو رب مان لیا پھر اس پر استقامت دکھائی۔ ایک تو ان کی موت کے وقت ان کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر ان کو تسلیاں دیتے ہیں، اور دوسرا ان کی موت کے بعد مہمان وہ کہاں بنتے ہیں؟ فرمایا جنت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، جنت میں جو وہ چاہیں گے، جو وہ مانگیں گے ان کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہمان ہوں گے اور رب العالمین خود ان کا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جن کا میزبان اللہ تعالیٰ ہو پھر ان کے لیے کیا پریشانی ہے، ان کی عزت اور اکرام میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اس نے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے مہمانی اللہ نے وہ تیار کی ہے کہ جس کو جنات الفردوس کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی، جنات الفردوس سب سے اعلیٰ جنت، جنات الفردوس۔ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے ہوئے سنا کہ وہ دعا میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور اس کے اوپر ایک بالا خانہ ہو، اور بائیں جانب سے یوں سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی ہوں، پھر اوپر جب بندہ جائے تو پھر آگے کھڑکی کھلتی ہو تو پھر ادھر باغ لگا ہوا ہو اور بندہ دیکھے، اس طرح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کو نقشے بنا بنا کے نہ بتا، تو اللہ سے جنت الفردوس مانگ۔ اللہ تعالیٰ خوب نقشے جانتا ہے، اللہ تیری سوچ سے بھی زیادہ نقشے جانتا ہے۔ تو جنت الفردوس حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو جنت الاعلیٰ سے اعلیٰ جنت مانگو۔ ہمارے بعض ساتھی یہ کہتے ہیں بس جی اللہ جہنم تو بچا دیتے، ایک بڑی گل ہے، جنت تو بڑے لوگوں کی گل ہے۔ نہیں بھائی، اللہ سے مانگنا ہے
ذرا دامن کھول کے مانگو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، تو مانگتے ہی تھوڑا سا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ جنت ہم سب کو انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ۔ کامل یقین کے ساتھ مانگو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے مانگو، اللہ عطا فرمائیں گے۔ خالدین فیہا، اور جنت میں جانے کے بعد جو اگلی بڑی نعمت ہے وہ ہے ہمیشہ رہنے والی۔ علماء فرماتے ہیں کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ جنت میں ہیں تو صحیح جنت میں، لیکن جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان میں ایک نعمت ہے الخلود فی الجنت خیر من الجنہ، یہ جو جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے نا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کو لاکھ نعمتیں ملیں اور بندہ مر جائے تو کیا فائدہ؟ زندگی گزر گئی، پیسہ اکٹھا کرتے کرتے اپنا مکان بنائیں گے جی، اپنا مکان بن گیا، پلسٹر ہو گیا، ساری سیٹنگ بن گئی، اگلے دن پتہ چلا جناب بندہ فوت ہو گیا۔ اس اپنے مکان کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو تو کچھ نہیں فائدہ ہوا نا۔ جنت مل جائے اور بندہ ہو جائے فوت، پھر اس جنت کو کیا کرنا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، جنت بھی دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے نا جی۔ بے شک۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زیارت اور صحبت، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالی جنتیوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت نصیب فرمائیں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اس سے اچھی، اس سے بڑھ کر اور رفاقت تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ جن کو نبیوں کی صحبت نصیب فرمائے گا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور اسی طرح رب العالمین کا دیدار، رب العالمین کی زیارت، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیوں نہ ہوں، اپنے رب کا جو دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ باقی فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ چاہیں گے نہیں کہ وہاں سے ان کو ہٹا کر کہیں اور بھیجا جائے۔ بھئی جنت مل جائے کون نکلنا چاہتا ہے؟ جنت سے نکلنے کے کون ہوگا جو کہے گا مجھے جنت سے نکالو؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جمعراتی والے جڑے میں روح آنے نے، جمعرات والے دن روح آنے، اور روح اچھنے تے پھر جناب گھر وچ کوئی جانور بھی آ جائے نا تو اساں بھی نہ مارو کی پتہ بھئی روح آئی ہوئے بزرگاں دی، سمجھ آئی؟ ہمارے علاقے میں ایک بابا جی تھے، فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ایک بڑی مزدار بات کرتے تھے، کہنا کہ یار بات سنو، جو مر گیا نا یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، یہی دو جگہ ہے۔ جنت جہنم میں ہوا تو قیدی ہے، اڈیالہ جیل دا قیدی تو کدے جمعراتی نہیں چھوٹ کے آیا، سمجھ آئی؟ پاکستان کے قیدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ بھی انسان ہے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے، کبھی آیا ہے کہ جناب آج عید ہے، آج جناب جمعرات ہے یا فلاں دن ہے، قیدی صاحب گھر آ جائیں اور گھر والوں سے مل جل کے دوسرے دن پھر صبح چلے جائیں؟ کبھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں یار یہ قیدی جو پاکستانی پولیس کے ہتھے چڑھے ہیں یہ نہیں آ سکتے، تو اللہ دی پولیس اتنا کمزور سمجھا ہوا کہ راتی نکل کے آ جانے نے، گھر جناب مل جل کے پھر چلے جانے نے، اللہ دی پولیس اتنی کمزور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر وہ جنت میں ہے تو کوئی عقل نال سوچو، جنت کے میوے چھوڑ کے تھوڑے بریلر مرغ کھانے واسطے آندے نا دوبارہ، جنت کے میوے وہ چھوڑ کے نہ بریلر مرغا تے دوبارہ آندے نا جناب، کوئی بات وہ کرو جو کرنے والی ہو، نہ جناب جیل سے کوئی آ سکتا ہے اور نہ جنت چھوڑ کے کوئی آنا چاہتا ہے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ہٹنا چاہیں گے ہی نہیں۔ جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو چھوڑ کر کون آتا ہے جناب؟ یہ ہمارے ان کھانوں پر کون آتے ہیں؟ بہر کیف رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو میں اپنے خاص بندوں کو عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد آگے اللہ کی نعمتیں ان کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔
فرمایا ساری کائنات کے سمندر سیاہیاں بن جائیں نا، اتنے اور بھی لگا دیے جائیں اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائے، تیرے رب کے کلمات پورے نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سمندر، اگر دریا سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو ختم ہو جائیں دریا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ پورے ہوں تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کے کلمات پورے نہیں ہوں گے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر جتنے سمندر دنیا میں ہیں اس کے برابر ہم اور بھی مدد کے لیے لے آئے، وہ سیاہیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کی کلمات کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ اللہ یوں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ پاؤ، ساری کائنات کے چھوٹے بڑے مل جائیں، مل کر کے اللہ کی نعمتوں کو گننا اور لکھنا شروع کر دیں، اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ساری مٹ جائیں گی، اللہ کے کلمات پھر بھی پورے ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا، وہ بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کو اگر آپ نکال لیں تو بہت اچھا رہے گا، 21واں پارہ جن کو آسانی سے نکلتی ہے نا جی، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 21واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ لقمان، صفحہ نمبر ہے 273 اور آیت نمبر ہے جناب 26 ختم ہو رہی ہے، 27 شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 27 سورہ لقمان 21واں پارہ، سورہ لقمان 21واں پارہ، آیت نمبر 26 ختم ہو رہی ہے، 27 شروع ہو رہی ہے جی، صفحہ نمبر 373۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، جن کو نہیں میرے ساتھ والوں سے دیکھ لیں یا زبانی سن لیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر بے شک زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب درختوں کی کلمیں بنا دی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے کتنی لکڑ پڑی ہوئی ہے جناب، جنگلات بھرے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، جتنے دریا ہیں ان کی سیاہیاں بنا دی جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات پھر بھی پورے ہو نہیں سکتے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات پھر بھی پورے ہو سکتے نہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا اللہ کے لیے ایسی ہے جیسے ایک جان ہے، ایک بندے کو پیدا کرنا، ایک بندے کو موت دینا، ایک بندے کو اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایسے ہی ساری کائنات کا اٹھانا اور ختم کرنا بھی کوئی مشکل کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر،
بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا دیکھا نہیں آپ نے بے شک اللہ تعالیٰ کیسے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل کا موسم ہو رہا ہے، رات دن کے اندر جا رہی ہے، دن بڑا ہو رہا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑھا دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا بھی اللہ۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سارے ایک وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ بے شک اللہ ہی سچا معبود ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی پکاریں کرتے ہیں وہ سب معبودان باطل ہیں۔ معبود برحق ہے تو صرف کون ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بلند و بالا بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ واپس آ جائیں جی، یہاں پر فرمایا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے اگر دریا سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، فرمایا دریا ختم ہو جائے میرے رب کے کلمات کو پورا کرنے سے پہلے۔ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اس کے مثل اور بھی مدد کے لیے لے آئیں، ساری کائنات کے دریا، ساری کائنات کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، رب کے کلمات پھر بھی پورے ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ پہلے بتایا تم نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا، موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا، ذوالقرنین کا سنا، سب میرے بندے تھے، میرا شریک کوئی نہیں۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا بھی بتا دے، کہیں تیرے بارے میں لوگ شک میں نہ پڑ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک ہے۔ فرمایا نہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا۔ کیا مطلب؟ شان درجے کی بات نہیں ہوتی، جنس کی بات ہو رہی ہے۔ دکان سے بھٹے سے اینٹیں خرید کر لائے، ایک لگ گئی محراب میں، دوسری لگ گئی باہر واش روم میں، ان دونوں کی شان درجہ برابر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن اینٹ تو وہ بھی ہے، اینٹ تو یہ بھی ہے نا۔ ہم گناہوں کے اندر لتھڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم تھے کہ فرشتے بھی میرے نبی کی عصمت کو نہیں پہنچ سکتے، ایسے معصوم تھے۔ نور کے بنے ہوئے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذات تو آپ کی بشر تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ بیان فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، شاعر کہتا ہے محمد بشر لا کالبشر بل ہوا کالیاقوت فی الحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں، کیونکہ یاقوت بھی پتھر ہے اور وہ بھی پتھر ہے جو گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، سارے گلیوں کے پتھر مل جائیں یاقوت کے ٹکڑے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسی ساری کائنات کے انسان مل جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں بھی تم جیسا بشر ہوں، جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ایسے میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، جیسے تم اللہ تعالیٰ کے رزق کھاتے پیتے ہو ایسے میں بھی اللہ کا رزق کھاتا پیتا ہوں۔ جو اللہ کی مخلوق ہو وہ خالق کا شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے یوحیٰ الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جائے تو پھر تو معبود بن گئے دو، ورنہ دو نا، الہکم الہ واحد،
معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ ایک ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے پنجاب کے علاقے میں، وہاں بیان تو تھا رات کو، ظہر کے ٹائم کہیں آرام کے لیے کمرے میں سوئے تو نیند نہ آئی، تو اٹھ کے نا ساتھ جو دربار تھا نا وہاں چلے گئے۔ وہاں کے جو نمبردار تھا، پہلے اس کا ڈیرا، پہلے پوچھا کہ کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ ادھر ہے۔ پہلے اس نمبردار کے ڈیرے پہ گئے اور اس کو کہنے لگے کہ میں کیمل پور سے آیا ہوں، اٹک کا پرانا نام کیمل پور تھا، کیمل پور سے آیا ہوں اور میں بھی نمبردار ہوں اپنے علاقے کا، چونکہ ان کے والد صاحب نمبردار تھے تو میں بھی نمبردار کا بیٹا ہوں، تو میں تھوڑے پیرا کو مسئلہ ہے پوچھنا، تسی اگر میرے نال چلو تو۔ وہ بھی نمبردار تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے ضرور۔ اس نے کہا جی پیر صاحب یہ نمبردار انہوں کا بیٹا ہے تو کوئی مسئلہ پوچھنا آیا۔ پیر آ کہا جی پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کلمے کا معنی پوچھنے واسطے آیا۔ کلمے کا؟ اس نے کہا جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا جی اللہ تو سوا، یہ تو سارا سمجھ آ گیا، معبود کے لفظ ہونا جی، میں تو پنجابی آدمی ہے تے معبود کوئی اور زبان کا لفظ ہے میرا خیال ہے، معبود عربی کا لفظ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ میں کہا جی عبادت کیوں ہونا سی؟ پنجابی کوئی گل سمجھاؤ نا، عبادت سمجھ نہیں آ رہی، عبادت کیوں ہونا؟ ہوں پیاں تھوڑا شک پی گیا بھی میرا نمبردار نہیں، گل بچ کوئی اور بھی ہے۔ میں کہا یار یہ پوجا دے لائق کوئی نہیں۔ سکتا جی پوجا پنجابی کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے، وہ اللہ نے بندے ہو پنجابی کوئی گل سمجھاؤ، پوجا کیوں ہونی؟ اس کہا یار تم پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پرستش نے لائق کوئی نہیں۔ اس کہا پوجا سمجھ کوئی نہیں، اتنی بڑی پرستش کٹ ماری نے، یہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ حضرت کوئی پنجابی اپنی زبان سمجھاؤ۔ اس کہا یہ نمبردار کٹ کھڑو جی، یہ نہیں مسئلہ سمجھنا چاہنا، یہ بزرگوں میں سمجھنا چاہنا، اتنا دوروں مسئلہ سمجھاؤ۔ خیر پیر تو سمجھ گیا کہ یار پنجابی میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ سجدوں کے لائق، اللہ کے علاوہ پکار کے لائق، اللہ کے علاوہ نظر نیاز، یہ سارے تو پھر تو سارا دھندا جناب آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کہا نہیں بس میں نے جو سمجھانا تھا لے جاؤ اس کو اٹھاؤ۔ وہ ان کا نمبردار بھی کہ استاد جی مہمان نے بڑے دوروں آئے ہیں، پیر صاحب سمجھا دو نا بیچارے نے۔ اس کہا جی نمبردار صاحب آپ نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے سارا کچھ، یہ خواہ مخواہ جناب مجھے جو ہے نا چھیڑ رہے ہیں۔ خیر انہوں نے جناب رولا شولا کیا اور اٹھا دیا ان کو۔ اتنے میں وہ جن کے حضرت شیخ مہمان گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یار حضرت کو سلایا تھا، پتہ نہیں گئے کدھر ہیں۔ وہ دیکھتے دیکھتے وہ بھی پیچھے ادھر آ گئے، یار ایسا نہ ہو کہ کوئی۔ خیر وہ واپس لے کر جب گئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ وہاں کیوں گئے ہیں؟ اگر وہاں لڑائی ہو جاتی، کوئی آپ کو کوئی مارتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور میں چلو پھر تو جو ہوتا تو سو ہو جاتا۔ اتنی گل سن کے نو جب تھوڑا نمبردار ہے نا، اس نے پیرا تھلوں میں زمین ہلا آیا نے۔ نمبردار کو شک پڑ گیا ہے کہ کلمے کا معنی ہمارے پیر صاحب نے صحیح بتایا کوئی نہیں ہے۔ بس کلمے کا معنی اگر صحیح بندہ بتا دے انما الہکم الہ واحد تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ الہ کلمے کا معنی ہے نا، انما الہکم الہ واحد، الہ کا معنی اگر صحیح طور پہ بندہ سمجھ جائے مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اور لوگوں اگر کوئی رب سے ملنا چاہتے تو دو کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو نیک عمل کرے، دوسرا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یہ کام کرے تو رب سے ملاقات ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔